السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اور اگر وہ لوگ عہد و معاہدہ کرنے کے بعد بھی اپنے عہد کو توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو اے مسلمانوں، تم لوگ کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کے قسموں کا، ان کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان سے قتال کرو، جنگ کرو تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اگر عہد و معاہدہ کرنے کے بعد بھی اپنے عہد کو توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے عالم برداروں سے جنگ کرو۔ آیت کریمہ کے اس مفہوم میں وہ مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو اس صورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو کفار و مشرکین سے براءت کا جو اظہار کیا، اعلان کیا، اس سے پہلے بھی جو مشرک قبائل اسلام اور مسلمانوں سے جو معاہدہ کرتے تھے اور اس میں طعنہ زنی کرتے رہتے تھے، معاہدہ توڑتے رہتے تھے، وہ مشرک قبائل بھی شامل ہیں، اور وہ مشرکین لوگ بھی شامل ہیں جو اس اعلان براءت کے آ جانے کے بعد، اب چونکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دے دیا ہے، تسلط دے دیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو کوئی رستہ نہیں ہے، تو بظاہر وہ اسلام قبول کر لیے، لیکن دل کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہے، صرف بظاہر چونکہ اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلط دے دیا ہے، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے، اب اگر اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو مشرک قبائل اسلام قبول کر لیے ہیں اور بعد میں وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی کمزوری دکھ جائے تو پھر ہم اپنا پہلا والا رنگ دکھلائیں، وہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ اگر وہ لوگ عہد و معاہدہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیں، اپنے عہد کو توڑ دیں، عہد و معاہدہ کرنے کے بعد بھی اپنے عہد کو توڑ دیں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ اس سے مراد یہ دو قسم کے لوگ ہیں کہ ایک تو وہ پہلے سے بھی اسلام کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہوئے ہیں، اسلام سے جو بھی عہد و معاہدہ ہوا اس کو توڑتے ہوئے ہیں، جب بھی موقع ملا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام سربلند ہو گیا اور اب یہ لوگ دکھاوا کے لیے اسلام قبول کر لیے، لیکن جب بھی موقع ملے گا تو وہ پھر اسلام سے پلٹ جائیں گے۔ ایسا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بہت ہی زیادہ ہول دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاتے ہی اس طرح کے قبیلے جو تھے وہ فوراً مرتد ہو گئے، اپنی بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام کو جو غلبہ مل رہا ہے، اسلام کو جو قوت مل رہی ہے، اسلام کو جو ترقی مل رہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے مل رہی ہے، دوسرے کسی وجہ سے نہیں۔ لیکن یہ بات نہیں، کیونکہ اسلام کو جو بھی غلبہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے، تو ایسے قبیلوں نے جیسے ہی مرتد ہو کر کے بغاوت کا علم بلند کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کے مصداق ان تمام مرتد قبیلوں کا فوراً قلع کما کر دیا، سب کو جو ہے برابر کر دیا، سب کو سر کر دیا، اور پھر سے ان کو اسلام کے اندر آنا پڑا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ لوگ اپنا معاہدہ کرنے کے بعد بھی اپنے وعدے کو توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو
کفر کے علم برداروں سے جہاد کرو، قتال کرو، انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس لیے بھی ان سے جنگ کرو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ بنے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارا قبیلہ مرتد ہو گیا کہ اب نبی نہیں ہے، اب اسلام جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے گا، ایک دم خراب، اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اس لیے وہ سب کے سب مرتد ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان سے جنگ کیا اور پھر سے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے دو باتیں اسلامی حکومت کے تحت ثابت ہوتی ہیں، دو باتیں۔ ایک اسلامی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر اہل الذمہ ہے کوئی، اہل الذمہ کہتے ہیں ذمی کو، کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اسلامی حکومت سے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں رہیں گے، اس کو کہتے ہیں اہل الذمہ، وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب ایسے اہل الذمہ اگر اسلامی حکومت کے اندر معاہدہ کر کے ہیں اور وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑائیں گے اور دین میں تانا زنی کریں گے تو اسی وقت اسلامی حکومت سے ان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اسلامی حکومت کو ان کا قلع کما کرنا، ان کی سرکوبی کرنا، یہ اسلامی حکومت کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات۔ اس آیت کریمہ سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ لوگ عہد و معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، یا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ لوگ دین میں طعنہ زنی کرے، دین میں طعنہ زنی۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کوئی بھی ذمی یا کوئی بھی آدمی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی آدمی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرے تو وہ آدمی واجب القتل ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ اسلامی حکومت کے لیے بالکل ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں خاص طور سے اس زمانے کے پس منظر میں جب بھی کوئی اسلامی حکومت ہوگی اس کے لیے ہے، فردن اس چیز کو ہم سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کے لیے۔ اگر اسلامی اسٹیٹ ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی تو اس طرح کے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا